الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعوذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ بزرگان محترم اور میرے قابل احترام دوستوں، اب سے 2 دن کے بعد ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق قربانی کریں گے۔ قربانی کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں جو بھی گزشتہ کم و بیش 2 جمعوں سے آپ کے سامنے گوش گزار کرائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے دل میں بھی اتار دے اور سامعین کے دل میں بھی اتار دے، اور اب تک اگر کسی نے اس اہم وجوب کو پورا کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو تو وہ اب ارادہ کر لیں۔ باتیں وہی ہیں، ظاہر ہے 1450 سال پہلے دین مکمل ہو گیا، نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں، مفاہیم اور بات کرنے کا انداز قرآن حکیم میں احکامات ہیں، وہی احکامات بتائے جا رہے ہیں، اوامر پر عمل کرنے کا بتایا جا رہا ہے اور نواہی سے بچنے کا کہا جا رہا ہے۔ عمل کر لیں گے ہمارا فائدہ ہے، نہیں عمل کریں گے بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ کا کسی چیز میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے عذاب دینے کی، وہ تو عذاب دینا نہیں چاہتے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر خود ہی جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ ہماری آنکھیں، ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، سر، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ کی امانت ہے، اس لیے اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی پاداش میں ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگر یہ چیزیں ہماری ہوتی تو پھر ہمیں اختیار تھا، لیکن آپ دیکھیے دنیا میں کوئی چیز ہمارے اختیار سے نہیں چل رہی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ امیر ترین بن جائے۔ کیا امیر ترین بن رہا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بہترین گاڑی، لیکسس گاڑی اس کے نیچے ہو۔ کیا ہر ایک آدمی کے پاس ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ 400 گز کے بہترین بنگلے میں رہے۔ کیا ہے بنگلہ؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار نہ ہو۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے موذی مرض کا شکار نہ ہو۔ کیا شکار نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ ایک بلبلا کسی بھی وقت پھٹ جاتا ہے، بہت دیر تک نہیں رہتا۔ تو میرے دوستو، جب اختیاری کوئی نہیں ہے اور ہم سب اللہ کے اختیار میں ہیں تو اس اللہ کی مان کے چل رہے ہیں۔ قربانی اصل میں نام ہے تقوی حاصل کرنے کا، ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے کا۔ قربانی اصل میں نام ہے اپنی عقل کو کچل دینے کا۔ دلیل اس کی پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ کیسے عقلوں کو کچلنے کا نام ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں میرے دوستو کہ اسلام کا ایک ایک رکن اور اللہ کا ایک ایک حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان
وہ ہماری عقل کو کچلنے کے لیے کافی ہے. کوئی ایک حکم لے لیجیے. نماز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا صبح شام ایک ہی ورزش کر رہے ہیں، ایک ہی کثرت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے ہم کرتے ہیں. اب ہمیں عقل سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں، عقل سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم ہے کرنا ہے. کیا ضرورت ہے 3 دن میں اتنا خون نالیوں میں بہا دینے کی؟ اگر اسی کو سسٹمیٹک طریقے سے گوشت بنایا جائے، پورے سال ڈسٹریبیوٹ کر دیں، کسی ایک کو امیر اس کا مقرر کر دیں، کوئی حکومت کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنا دے کہ وہ گوشت کے پیسے لے اور سارا سال وہ گوشت تقسیم کرے، تو ملک میں کسی حد تک بھوک کی بھی کمی ہوگی، افلاس کی بھی کمی ہوگی. عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن ہمیں اس عقل کو کچلنا ہے. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. اے اللہ آپ کے حکم پر کیا کچھ نہ کر گزرے ہم، کیونکہ آپ سے بڑھ کے ہمیں کوئی پیارا نہیں ہے، آپ ہی پیارے ہیں. اور ویسے تو ہمیں میرے دوستوں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ پیارے ہیں یا نہیں. ذرا سی تکلیف آ جائے، کوئی اسپتال میں داخل ہو جائے، دیکھیے کیسے نماز میں جٹ جاتے ہیں سارے گھر والے. وظائف بھی ہو رہے ہیں، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، یا سلاموں کا ختم بھی ہو رہا ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی 1.25 مرتبہ پڑھے جا رہے ہیں. خوشی میں ہمیں یہ سب کچھ پڑھنا یاد کیوں نہیں رہتا؟ ہمارا اللہ سے ایک کنیکشن ہے، اس کنیکشن کو صرف پہچاننے کی ضرورت ہے بس. وہ کنیکشن ہمارا جڑتا اس وقت کیوں ہے جب ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے. بے روزگاری ہے، اتنے عرصے سے نوکری نہیں لگ رہی، بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ دے دیجیے پڑھنے کے لیے. میرے دوستوں بے روزگاری کے وقت پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جب روزگار اچھا تھا، آسودہ تھے، پیسے کماتے تھے، اس وقت کسی کے پاس جا کے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں، مجھے نہیں پتا اللہ کہاں سے دے رہے ہیں، آپ کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے دے دیجیے کہ اللہ راضی رہے. اگر راضی ہیں اللہ راضی نہیں، اسی طرح دیتے رہے. اس وقت اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. 20-25 ہزار روپے کا ایک حصہ 30 ہزار روپے کا لگا لیجئے میرے دوستوں. ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ڈرپ لگتی ہے، دوا لیتے ہیں، 5-7 ہزار روپے ایسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں. بچوں کی فیس کا نوٹس آ گیا کہ 22 ہزار روپے دے دیجئے سالانہ فیس، کر کے دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. موبائل خراب ہو گیا، موبائل لینے کی ضرورت ہے، اینڈرائڈ کی ضرورت ہے میری، کیونکہ میرے اس میں کام ہیں، سو کالڈ کام ہیں، اللہ ماشاء اللہ یقیناً ہوتے بھی ہیں کام. اس وقت کسی کے پاس جا کے پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں آتی کہ 50 ہزار کا موبائل لوں یا 20 ہزار کا لوں. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ذبح اللہ کے احکامات پر ہی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو ہی ذبح کیوں کرتے ہیں؟ شریعت کو ہی ذبح کیوں کرتے ہیں؟ 5 لاکھ کی شادی کے بجائے 4 لاکھ کی شادی کیجئے، 1 لاکھ کسی میں تقسیم کر دیجئے. اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اللہ جب بھی کوئی بڑی چیز کرواتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ذکر فرماتے ہیں تقوی کا. کف النفس عن الہوا، اپنے نفس کی تمام تر خواہشات کو بالائے طاق رکھ دو، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. صبح سے شام تک جب بھوکا پیاسا رکھا تو پھر اللہ نے بتایا کہ میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ تم بھوکے پیاسے رہو، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. اسی طرح سے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. بس اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. آپ کو کوئی انعام دے چھوٹا، پرانے زمانے میں بادشاہوں کے یہی طریقہ ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تھا تو وہ ہدیہ لے لیتے تھے اس وقت، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ ہم نے قبول کیا، واپس کر دیتے تھے. اس کا مطلب قبول کر لیا بادشاہ نے. آج بھی اگر کسی بڑے کو کچھ دیں، میں کبھی والد صاحب کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں تو وہ مجھے واپس دے دیتے ہیں کہ میں نے یہ لے لیا، تمہاری طرف سے ادا ہو گیا، جزاک اللہ. بس بڑے کو کچھ دیں اور وہ یہ کہے کہ میں نے قبول کر لیا، واپس دے دیا، تو اب قبول بھی ہو گیا اور وہ چیز بھی مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا اجر پہنچ جاتا ہے۔ خون گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مائکرو سیکنڈ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے میرے دوستو، اللہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون میری خاطر 30,000 روپے خرچ کرتا ہے، بس یہ دیکھنا ہے۔ ہم بھی بعض اوقات کسی اپنے محبوب کو آزماتے ہیں تو کچھ اس سے کہتے ہیں، اور اگر بات پوری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں میں تو دل دیکھ رہا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ دل بھی اللہ نے دیا ہے، یہ جان بھی اللہ نے دی ہے، یہ پیسہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ ہم کیا لے کے آئے تھے اور کیا لے کے جائیں گے؟ بس اب جو کچھ ہے وہ اللہ کی دین اور اللہ کی عطا ہے۔ جب اللہ کی دین ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ پیسہ بچا کے رکھا تھا، آخرت میں جب آنکھ بند ہوگی تو یہ تصور آدمی کرے گا کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں وہ پیسہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تاکہ میں صالحین میں شامل ہو جاؤں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت کہا جائے گا کہ بس اب وقت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے وہاں کی تیاری کے یہ تمام تر لوازمات ہیں، یہ ایپیٹائزر ہیں، کھانا ملے گا پھر بڑا بہترین۔ اگر اس ایپیٹائزر کی قدر نہ کی میرے دوستو تو پھر کھانا بھی ہمیں اچھا نہیں ملے گا۔ پھر اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیسا کھانا دیا جائے گا، تھوہر کا درخت، اس کا پھل دیا جائے گا۔ اس لیے آج یہ نیت کر لیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ دیکھیں، نیت کرنے میں تو کچھ بھی نہیں جا رہا، دعا کرنے میں بھی کچھ نہیں جاتا۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس نہیں ہے کچھ، اللہ کرے سب کے پاس ہو، لیکن کوئی ہے ایسا جس کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہے یا اللہ اگر آپ مجھے پیسے دیتے تو میں بھی قربانی کرتا، ان لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ لوگ کیسے کیسے جانور لا رہے ہیں، حصے ڈال رہے ہیں، میں کیسا بد نصیب ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ دل میں گلٹی محسوس کرے، کوڑے جلن ہو، دل میں روئے، اللہ سے مناجات کرے۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم اللہ انتظام فرما دیں گے، اور انتظام اللہ نہ بھی کریں تو بغیر کچھ خرچ ہوئے آپ کو اس کا اجر مل گیا، کیونکہ آپ نے تو نیت کر لی تھی نا۔ اور وہ یاد رکھیں، پہلی حدیث بے شمار محدثین نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے، انما الاعمال بالنیات، بس عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ نیت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، بس نیت کر لیں، کچھ نہ ہو چاہے۔ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ایک تھے حداد، ان کا انتقال ہوا، مختصراً بتا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کا انتقال پہلے ہوا، ان کے پڑوسی کا انتقال بعد میں ہوا۔ کسی مرید نے دیکھا خواب میں کہ عبداللہ بن مبارک سے اونچے محل میں ان کا پڑوسی ہے، نہ وہ عالم تھا، نہ محدث تھا، نہ فقیہ تھا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، مریدین ہیں، یہ گئے عبداللہ بن مبارک کے یہاں اور ان کی اہلیہ سے پردے میں کہا کہ عبداللہ بن مبارک کا کیا عمل تھا۔ اور یہ گئے حداد کے یہاں کہ حداد کا کیا عمل تھا، اپنے شیخ کے اعمال کا تو پتا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی خاص عمل نہیں تھا، کہ کوئی تو عمل ہوگا۔ کہنے لگے ہاں ایک عمل تھا ان کا جو میں نے شادی کے بعد سے دیکھا، وہ یہ کہ ایک عمل تو یہ کہ جب وہ لوہا پیٹتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے، تو جب اذان کی آواز آتی تھی تو وہ ہتھوڑا ان کا چاہے جہاں ہوتا، انہیں اس کی فکر نہیں تھی کہ یہ کہاں لگے گا، وہ اس کو چھوڑ دیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ دوسری ان کی یہ بات تھی کہ وہ رات کو آ کے کام پہ سے آ کے نماز وغیرہ ادا کر کے اور پھر کان لگا کے، عبداللہ بن مبارک پڑوس میں رہتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے رات نوافل میں، تو یہ سنتے تھے اور یہ رو کے یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، میری اگر مجبوریاں نہ ہوتی کمانے کی اور اتنی بھاری ذمہ داری یعنی محنت کا کام میرا نہ ہوتا تو میں بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح اسی طرح قرآن پڑھا کرتا۔ بس ان کا یہ عمل تھا۔ مریدین، ظاہر ہے کہ ان کے مریدین بھی اللہ والے بھی تھے، محدث اور فقیہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یہی ایک عمل ہے، یہی ایک نیت کی وجہ سے
حداد کا رتبہ عبداللہ بن مبارک جیسے محدث سے اونچا ہو گیا. یہ تھی نیت میرے دوستوں. بس نیت بنا لیں کہ اے اللہ مجھے یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ مجھے حج کرنا ہے, اور یہ رٹ اکثر کہتے بھی رہے کہ اس سال میں حج پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ, ارادہ ہے میرا, ارادہ ہے, بس یہ ارادے کی رٹ لگاتے رہیں. پیسے ویسے نہیں ہوں گے آپ کے پاس, لیکن اینڈ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیں گے. انتظام ہو نہ ہو, حج کی نیت آپ نے کی ہے تو حج کا ثواب بھی اللہ عطا فرما دیں گے, کیونکہ دینا اللہ کے اس میں ہے, اختیار میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی نہیں کرتے اس پہ بڑی عجیب بات فرمائی. اس حدیث سے میں استدلال کرتا ہوں, حالانکہ ایک طالب علم ہوں, لیکن میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا, وسعت کے باوجود, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بھاری بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اگر کوئی قربانی نہیں کرتا وسعت کے باوجود تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں عرض کر رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, دلیل پیش کروں گا آپ کے سامنے. من وجد سعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جس نے وسعت کے باوجود قربانی نہیں کی وہ ہماری عبادت گاہوں میں نہ آئے, اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے. حکم نازل ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. شراب کی حرمت آ گئی. بہت سارے محدثین کی نظر میں جب انسان کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے, شراب پیتا ہے, کوئی ایسا کام کرتا ہے, تو وہ اس وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح شراب کے حکم میں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ, یہاں کہہ رہے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. لا یقربن مصلانا, ہماری جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے قریب بھی وہ شخص نہ ہے. من وجد سعتا فلم یضحی, جس کو اللہ نے وسعت دی اور اس نے قربانی نہ کی. کتنی بڑی وعید ہے یہ. اس وعید سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک مسئلہ یہ بھی عام طور پہ ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ کس حساب سے رکھیں عرفہ کا. بہت آسان اس کا جواب ہے, اگرچہ اس پہ اہل علم حضرات نے بحث مباحثے بھی کیے اور کلام بھی کیا. آسان جواب اس کا یہ ہے میرے دوستو, جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے. یصوم 9 ذی الحجہ, یہاں عرفہ کا ذکر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصوم 9 کو کہتے ہیں ذی الحجہ و یوم عاشورہ, اور عاشورے کا روزہ. ایک 9 ذی الحجہ کا روزہ اور ایک عاشورے کا روزہ. مان لیا کہ وہاں پر تو عرفات ہو رہا ہے, آج وقوف عرفہ ہے 9 ذی الحجہ ہے, ہمارے یہاں 8 ہے, ہمارے یہاں کل 9 ہوگی. تو جب ایسا خیال آئے تو یہ سوچیں کہ قربانی بھی تو ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں, وہاں جس دن قربانی ہوگی ہم قربانی تو نہیں کریں گے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ بھی عقل میں بات نہیں آتی, اس میں بھی کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے. سعودی عرب میں دن ہے, سعودی عرب میں رات ہے, اور سعودی عرب میں دن ہے عرفہ کا دن, اور امریکہ اور کینیڈا میں رات ہے. رات کو روزہ کوئی رکھتا ہے؟ بس جس طرح رات کا روزہ نہیں ہوتا میرے دوستوں, دن کا روزہ ہوتا ہے. یوم عرفہ جب ہوگا جب نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ عرفات میں جو لوگ حج کر رہے ہیں, وقوف عرفہ کر رہے ہیں, ان پہ تو ویسے بھی روزہ نہیں ہے, انہیں روزہ رکھنا منع ہے کہ روزہ نہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا اس دن جان بوجھ کے صحابہ کو دکھانے کے لیے, تو جن صحابہ نے روزہ رکھا تھا انہوں نے فوراً افطار کیا. تو اچھا, اور بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کہ 9 کو رکھیں 8 کو رکھیں, طبیعت میں تذبذب ہے کہ پتہ نہیں ایک عالم یہ کہہ رہے ہیں دوسرے یہ کہہ رہے ہیں, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے, ملا لوگوں نے الجھایا ہوا ہے. عام طور پہ اصطلاحی باتیں یہی ہوتی ہیں, یہ مولویوں کے الجھن ہیں. بھائی سیدھا سیدھا دین ہے, سیدھا سیدھا عمل کریں.
میرے دوستوں ایک نقطہ لگا دیں، مولوی پہلے تو یہ سمجھ لیں، ہمارے یہاں جو بڑا اس کو ایک عجیب و غریب انداز میں پیش کیا جاتا ہے نا، ملا لوگ، مولوی فارسی زبان کا لفظ ہے، مولوی نہیں تھا، یہ تھا مولاوی، مولا کہتے ہیں اللہ کو، جس طرح دودھ والا ہے، کپڑے والا ہے، سبزی والا ہے، جو اللہ اللہ کی سزائیں لگاتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ مولا بھی ہے۔ وہ ہمارے یہاں اس کی بگاڑ پیدا ہوئی مولوی، اور پھر ملا، اور پھر عجیب و غریب، اس کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک بڑے غالباً امام شوکانی رحمت اللہ علیہ یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ غیبت کرنا یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اللہ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، علماء کی غیبت کرنا، چاہے کسی بھی مسلک اور مکتبہ فکر کے ہوں، ہمیں اس سے کیا، کوئی کسی کا ہوگا، ہماری نظر میں ہمارے علماء اہل حق ہیں بھائی، دوسرے لوگوں کی نظر میں ان کے علماء اہل حق ہیں، تو ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کان و تشنی کریں کہ اس نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ وہ بدتمیزی کے ساتھ میرے دوستوں، الامان الحفیظ، کسی کے بارے میں کوئی لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنا محاسبہ کروں ہر وقت۔ تو امام شوکانی یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ میں سے کسی نے یہ فرمایا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن علماء اہل علم کی غیبت کرنا زہر آلودہ گوشت کھانے کے برابر ہے۔ ایک تو مردہ بھائی، دوسرا اس میں زہر ملا ہوا ہو، اتنا خطرناک ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ بڑا عجیب و غریب تھا، پوری انسان کی زندگی کا نچوڑ آپ نے کہ کیا کرنا چاہیے زندگی میں، آپ نے وہ پیش کر دیا۔ اور ایک بات جب آپ نے یہ فرمائی کہ اے لوگوں، مجھے نہیں معلوم اگلے سال میں تم سے ملوں گا یا نہیں ملوں گا، اگلے سال اس طرح میں بات کر سکوں گا یا نہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی، اور وصیت جب کرتے ہیں جب بہت ہی خاص باتیں بتانی ہوتی ہیں، عام باتیں بتانے کے لیے کہ دودھ کا بل دے دینا، بجلی بند کر دیا کرو، یہ وصیت نہیں ہوتی۔ وصیت ہوتی ہے زندگی کا نچوڑ بتانا کہ بھائی یہ کر لو بس، کیونکہ وقت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں، ان باتوں کو میرے دوستوں ان پہ عمل کرنا، کہ اے لوگوں، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، میں 2 چیزیں تمہارے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، جو اس کو پکڑے گا وہ کبھی غلط راستے پر نہیں جائے گا۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور سود کو چھوڑ دینا، اور گناہوں کے کام نہ کرنا، اور اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا، یہ تمام اور میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دینا جو اس وقت غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے کوئی اتنا اچھا عمل کریں جو اس وقت حاضر بھی عمل نہیں کر سکے۔ کیا عجیب باتیں تھیں۔ اور آپ نے خون کو معاف کیا اس دن، سود کو معاف کیا اس دن، کہ آج تک جو ہو چکا سو ہو چکا۔ بس ہم اپنی زندگی میں یہ سوچیں کہ آج تک جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ سوچ کے زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کو گل و گلزار بنا دیں گے۔ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اردو صحیح طرح نہیں سمجھ پا رہے، انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ کچھ تھوڑا سا انگریزی میں بھی خلاصہ کر دیں۔ یہ اگر پہلے مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے یہ بات کر لیتا۔ بہرحال what I said today, one thing is about qurbani. What is qurbani? What is sacrifice? It is the sunnah of Ibrahim alayhi salam's son Hazrat Ismail alayhi salam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam gave last ceremony on the day of Arafah on 9th Zilhijjah, 6th March 615 Iswi AD, Anno Domini. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said that, "O people, I am leaving among you 2 things. One is Quran and second is my Sunnah.
If you act according to it, you will never go wrong. O people, non-Arab is a greater than Arabs, nor Arab is a greater than non-Arabs, non-white is a greater than a black man, not black is a greater than a white. In the eyes of Allah, inna akramakum indallahi atqakum. The man is only will test for his piety. What is piety? The taqwa. Maybe Prophet sallallahu alaihi wasallam said, maybe I will not among you the next year or after this time. So deliver my message to those who are not present here. Maybe they act better than you. May Allah accept our ibadat and may Allah give us tawfiq to do qurbani, sacrifice. The meaning of sacrifice is to surrender our desire before Allah. Whatever Allah wants, without any hesitation we do. If we do according to Allah's will, according to Prophet sallallahu alaihi wasallam's will, the world after, here and after, both will be Jannah. May Allah accept all our prayers. The time of Salatul Eid, which is on 17th of June, on Monday, 6:30 will be performed outside the parking area. One another thing, between Maghrib and Isha, we are doing here a course which is about Islamic laws, fiqh, and other basic necessities of life. So I request you to attend. Maybe it will held now after Eid on Thursday. On 27 will be the last day, and on 29 we will celebrate a small ceremony here. Maybe some alim will be here and address you. मगरिब से ईशा के दरमियान जो हमारे यहाँ कोर्स होता है वो अब ईद के लिए पीर मंगल बुध नहीं होगा, जुमेरात को होगा। उसके बाद फिर एक हफ्ता रह जाएगा और 29 जून को इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे एक छोटी सी तकरीब करेंगे, जिस अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।